فوج مخالف پروپیگنڈا کیسا چل رہا ہے؟ فنڈز موہن جائی اتنے بڑے پیمانے پر کیسے ممکن ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی نے اس کو بڑا خطرناک قرار دیا سر، جو کیا 2 دن چیز کو پہلے میں سنا نہیں آپ کا یہ جملہ. قومی سلامتی کمیٹی میں کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ باہر سے جو ہو رہا ہے اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ادارے اور اداروں کے سربراہان کے خلاف بہت خطرناک مہم چلاتے ہیں وہ. نہیں یہ تو خیر سب کو ہی پتا ہے. میں نے تو اپنا ویلاگ بھی کیا، بہت بڑا پروگرام کیا ابھی اس کے اوپر. میں نے دونوں چیزیں میں نے پیش کر دی کہ کس طریقے سے فوج کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح عمران خان کی مدد کہاں کہاں سے ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا کو جو خربوں روپے مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے، اور سوشل میڈیا ان کا بڑا ٹرین ہے، اس پہ کام کر رہا ہے. میرے پروگرام میں تو جناب انعام اللہ نیازی صاحب نے یہ بھی ڈسکلوز کیا کہ اس کے پیچھے منظم طور پر 2 طاقتیں، ایک یہودی اور ایک جو ہے وہ مرزئی، جو کہ بہت منظم ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ظاہر ہے فوج کے خلاف جو بھی کچھ اس وقت ملک سے باہر ہو رہا ہے اس میں یہ لوگ شامل ہیں. اور پاکستان کے اندر اگر ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں تو اس میں طالبان شامل ہیں. اب آپ دیکھیں نا، قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بھی بہت بڑی بات بتائی گئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے فورسز کے 2 حضرات کی نالج میں ضرور ہوگا، جس میں بڑے سزا یافتہ ٹیررسٹ دہشت گرد طالبان کو چھوڑا گیا، اور تقریباً طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو فری ایزی ایکسیس دی گئی کے پی کے میں پاکستان میں، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سارے دوبارہ جو ہے وہ دہشت گردی شروع ہو گئی. اور یہاں بسانے کا ارادہ تھا عمران خان کا 40,000 جنگجوؤں کو، اور اس کا مقصد بھی سب کو پتہ ہے کہ کیوں بسانا چاہتے تھے وہ، تاکہ آئندہ کے پی کے میں جو حکومت ہونی تھی وہ اسی طرح 2018 کے تحت جو پروگریسو پارٹی تھی، جو دوسری پارٹی تھی، چاہے وہ کوئی مذہبی پارٹی کیوں نہ، اس کو نہیں تھے سوائے عمران خان کے. جب 40,000 جنگجو ہوتے اور وہ بھی ٹی ٹی پی کے، تو سوچیں. تو یہ بڑی نیوز دی ہے. ایک طرف میڈیا کی نیوز دی ہے کہ میڈیا ان کا کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور کس طریقے سے ان کے لابیسٹ کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کو مدعو کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر انٹرفیئر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ان کے جو حمایتی ہیں، جو پاکستان دشمن ہے، جس میں ظلم خلیل ہے، جس میں کرک مرے ہے، جس میں شرمین سینیٹر ہے، جس میں آپ کے کرسٹینا لیم ہے، تو یہ لوگ کس طریقے سے وہاں پر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کی لابیسٹ فارم جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں سینیٹر تک پہنچ رہی ہے اور ان کو قائل کر رہی ہے، ان کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈے کو اسٹیبلش کریں. پھر اسی طرح میڈیا سیل پہ اندلیب عباس ہیں، شیریں مزاری، اسد قیصر، وہ خط بھی لکھ رہے ہیں، اسپیس بھی بنا رہے ہیں. ای میل انہوں نے جنریٹ کی، بتائیے. ای میل پہ جنریٹ کر کے اندلیب عباس یہ کہتی ہیں، وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ صرف اس ای میل کو جو ہم نے لکھا ہے اس کو لکھ کے سینڈ کر دو، بڑھانا ہے. اور پھر یہ ایڈریسز ہیں، ان ایڈریسز کو آپ نے اپنا نام دینا، اپنا ایڈریس دینا ہے، اور اس ای میل کو ٹیگ کر بھیج دی. کتنا خطرناک گیم ہے. تو یہ مسلسل پاکستان کی فوج کے خلاف یہ بہت بڑا ان کا ہے. اور قومی سلامتی کے اجلاس میں اس کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سدباب کیا جائے. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف جو پچھلی حکومت میں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، معافی دی گئی، اور جنگجوؤں کو یہاں انٹر دی گئی، اور پھر کے پی کے اور سوات میں ہم نے دوبارہ دیکھا کہ وہ انٹر ہوئے، بھتہ مانگا گیا، سب کچھ ہوا. تو یہ بہت خطرناک گیم چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، موجودہ جو عسکری قیادت ہے انہوں نے اس کو وائٹ آف کیا، اور اس سلسلے میں ان کو قربانی دینی پڑی. ان کے اہم ترین لوگ شہید ہوئے. ابھی سر ٹھیک ہے، اس میں ایک سوال میرا اگلا تھا، اس کا آپ نے کافی حساب کلیئر ہے، بٹ لیکن اس میں یہاں پہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ دہشت گردی عمران خان اور اس کے سہولت کاروں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے بڑھی، یعنی دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا، بسایا گیا، جیسے آپ نے کہا. یہ چارج شیٹ نہیں ہے، کاروائی نہیں ہونی چاہیے. اور کس یہاں کے پر ایک سر خلاف عرض چارج شیٹ اب آتے ہیں، پھر بتاتے ہیں نا. انہوں نے تو کر دی قومی سلامتی نے، اب اس کی چارج شیٹ کون کرے گا؟ شہباز شریف کریں گے. نہیں کریں گے نا شہباز شریف. سر یہی پہ تو پرابلم ہے، آپ ہر چیز شہباز شریف ڈال رہے ہیں. یہ وہ کریں. میں سر میری عرض سن لیں. سر
آج میری عرض سن لیں. آج میں تو پتہ ہے گستاخی نہیں کرتا, آپ سے سیکھتا ہوں. بولیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں بیٹھ کر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہے. اب ان کے خلاف ان کا ادارہ کرے نا سر. اگر شہباز صاحب نے کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ غلطی نواز شریف صاحب کر چکے ہیں. آپ کے پاس ڈیفنس سیکٹری ہے نا, ڈیفنس منسٹر ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ جی فوج ہمارے انڈر ہے اور ڈیفنس منسٹر کے تھرو ساری چیز ہوگی, نہیں ہے نا انڈر, آپ کو تو پتا ہے نا سر. سچ یہ ہے کہ انڈر نہیں ہے. یہ میٹر دیکھیں, آئی ایس آئی کا جو چیف ہوتا ہے نا, اس کو قابو کرنا, اس کے اوپر ایکشن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا آرمی چیف ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو بھی بہت سی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ اگر ان دونوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا, آپ عمران خان کے اوپر انکوائری بیٹھا دیں, آپ جوڈیشل انکوائری بیٹھا دیں, آپ ایک ایسی انکوائری بیٹھا دیں جس میں فوج کو بھی بیٹھا دیں, ان کے بھی لوگ, آئی ایس آئی کے لوگ بھی بیٹھا دیں. بٹھائے نا, انیشیٹو لینا, ڈیفنس منسٹر یہ فیصلہ کریں, پرائم منسٹر وہ دے. آپ آرمی چیف کے اوپر کیوں جا رہے ہیں بھیا؟ اس نے تو بتا دیا کہ ان لوگوں نے, اگر وہ نہیں بتاتا قومی سلامتی میں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے, تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ تو اس نے تو اندر کی بات ساری بتا دی. وہ آپ کا ماتحت ادارہ ہے, اس نے آپ کو سب. اب آپ کا ڈیفنس منسٹر ایکشن لے, آپ کمیٹی بنا دیں, دے سزا ان کو, دے نا فیض کو سزا اور جنرل باجوہ کو سزا دیں. جنرل باجوہ کے خلاف تو آپ کچھ بولتے نہیں ہیں, فیض کے خلاف بولتے ہیں. اور فیض جس پوزیشن پہ رہ کے آئے ہیں, کیا آئی ایس آئی کے چیف کو بہت اختیارات ہوتے ہیں, بہت غلط کام کر سکتا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مارا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, بہت ان کے پاس پوائنٹس ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ترنے والا ہے تم اس کے خلاف بھی تو کام نہیں کرتے. جس کی اپروول تھی, جس نے بیٹھ کے کہا تھا کہ میرا فیصلہ چلتا ہے, میں وزیر اعظم ہوں, اگر آرمی چیف نے نواز شریف کو یوں کیا تھا, میرے سامنے کرتا تو میں سیک کر دیتا. کرے نا, کرے حکومت, کم از کم ادھر تو جاؤ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. شکنی پہ تو یار آپ نے 5 ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے, 5 ہوگا, آپ اس کو تو کیس لے کے گئے نہیں. بلاول صاحب نے آپ کے منہ پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر زوردار, ابھی میں 3 منسٹر سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا یار زوردار تماچا مارا ہے ہمیں, تمہارا تو گال لال ہو گیا. تو میں نے کہا سر یہ گال لال آپ کو نواز شریف نے بھی دوسری طرف سے مارا تھا. کہتے ہیں ہاں یار دونوں طرف سے لال ہے. تو میں نے کہا یار لال تو ہے, لیکن غیرت آپ لوگوں میں سر. لیکن بس ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈیفینیٹ سر ماتھے پہ آنکھوں پہ, لیکن یہ جو چپیڑیں اور پڑ رہی ہیں نا, یہ حکومت کے منہ پر کم پڑ رہی ہیں, یہ ان کے منہ پر زیادہ پڑ رہی ہیں جو لے کے آئے تھے عدلیہ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. لانے والے کرنے والے جو ہیں یہ سر معذرت ہے, میری بات سنیے, جو لائے تھے وہ غلط کام کیا, وہ ایگری کرتے ہیں, وہ پہلے بھی لائے تھے, کس کو نہیں لائے تھے؟ تو اب جو غلط کر رہے ہیں ان کو بھی تو روکے نا. وہ نہیں لائے, ذوالفقار علی بھٹو کو, میاں نواز شریف کو, الطاف حسین کو. ٹھیک ہے یار, یہ ایگزامپل بھی غلط لائے, لیکن ذمہ داری صرف ان لوگوں پہ تو نہیں ہے نا. اچھا اب ہے, ہم عمران خان سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری حکومت ہے 4 سال 3 سال 7 مہینہ رہی ہے, پکڑو ایکشن لو. تو آپ حکومت کس کی ہے؟ اور آپ تو چیختے رہتے ہیں, اتحادی حکومت کہتی ہے فوج بیرک پہ جائے, وہ اب بیرک پہ چلے گئے. انہوں نے اب ان کے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب قمر باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے اس پہ اور جناب فیض کا ہونا چاہیے, تو کرو نا بھیا, کس نے منع کیا ہے تم کو؟ مشرف کا کیا تھا, مشرف کا کیا تھا, ہاں دیکھ لیا تھا نا جس نے کیا تھا. دیکھو ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات نہیں ہے نا, یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے. اگر کسی نے پنگا لیا تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ مجھے بناؤ, میری حکومت جاتی ہے جائے, میں کروں گا, مجھے دوبارہ مشرف والا عمل دو, کوئی بات نہیں, کروں گا میں, لیکن جو کرنے والا ہے اس کو تو کر لو. چلیں ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں, ادھر تو میں نے بتا دیا لاجک بھی ہے, ایک چیف تھا اس کو بہت سی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے, دوسری طرف وہ ہے غلط فیصلے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر غلط فیصلے ڈال سکتے ہیں, لیکن ان کو 100 خون معاف بھی ہوتا ہے, وہ پوزیشن ایسی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن ادھر بھی تو پکڑو. آئین شکنی کا تیار شدہ کیس 5 ججز نے آپ کے گود میں ڈالا, آپ نے کمیٹی میں ڈال کے اس کو سلا دیا. بات کرتے ہو یار, دم خم نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو 8 سال بعد الیکشن کمیشن نے آپ کے جیب میں ڈالا, آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے اس کو ایف آئی اے کو دے کے سلا دیا. آپ چاہتے کیا ہو سر؟ میں بیٹی نجمہ, ایک منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں گے؟ 1 منٹ کے لیے میں اس کو پاؤز کر رہا ہوں, آپ کر لیں, کوئی بات نہیں, پاؤز کر, میں پاؤز کر.
جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شاید وہاں پہ کچھ کوئی میسج ڈاکٹر صاحب کنوے کرنا چاہتے ہیں بیٹی کو, گھر پہ کسی کو, تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کو 1 منٹ کے لیے ہم نے پاؤز کیا ہے. لیکن میں اصل میں پتہ ہی کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اب آئے تو واپس ان سے سوال تو یہ بنتا ہے, سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو طاقتور ہے ان کو آپ 7 خون معاف کرنے کا کہہ کر چھوڑنے کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, اور جو کمزور ہیں ان کو گیدڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے, لیکن اس بحث سے آگے نکلتے ہوئے تو 4 سوال اور ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے کرنے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے نا, جو طاقتور ہیں ان کو تو ہم طاقت کا منبع ایگزیکٹو کے پاس ہے نہیں, سب سے زیادہ طاقت ایگزیکٹو کے پاس ہے, اور آج تو آپ کے پاس آ گیا ہے. یا تو وزارت عظمیٰ چھوڑ دو, یا انجوائے مت کرو, یا چیف ایگزیکٹو کے پاور کو انجوائے کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں چیف ایگزیکٹو بھی بنوں گا اور میں طاقتور لوگوں کے خلاف, بھائی وہ طاقتور ہیں, انہوں نے کب منع کیا؟ آپ نے بنایا نا طاقتور ان کو. ٹھیک ہے, آپ اگر فیصلہ کر لیں, 11 سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں, کابینہ میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے, کریں. کس نے منع کیا؟ کریں نا. کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا نا. ابھی کر رہے ہیں نا یہاں پہ ٹکراؤ جوڈیشل پہ. یار دیکھو, اختیار آپ کو دیا آئین نے, اگر آپ اس کا اختیار کا استعمال صرف اس لیے نہیں کرتے ہو کہ وہ طاقتور لوگ ہیں آپ کی حکومت چلی جائے گی, تو بھیا پھر ان کا کیا قصور ہے؟ سر ان کو تو آپ بھی 7 خون معاف ہونے کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا سر. تو آپ تو کہہ رہے ہیں میں کہ ان کو تو 7 کہہ خون رہا ہوں معاف مت کریں, میں تو کہہ رہا ہوں کریں. آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں؟ ان کے اندر ان کی ایک حقیقت یہی ہے, قانون یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. فوج کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ڈسپیوٹ پیدا کریں. فوج کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اندرونی لڑائی لڑیں. فوج کے باہر آپ نے عمران خان اور ان کے یہ مرزئی اور یہودی اور پوری ایک کمپین چل رہی ہے بھیا فوج کے خلاف. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر بھی کچھ اختلافات لے لیں؟ تو ایک کمزور حکومت سے 12 جماعتوں کی حکومت سے آپ شیر والا کام لینا چاہتے ہیں, یہ بھی تو نہ کریں. اگر شہباز صاحب کچھ کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی کرنے دے گی سر, وہاں یہاں پر بھی یہ بھی تو. ڈاکٹر صاحب اس سے ہم آگے نکلیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دوں. جی, جو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کرنے کو کہہ رہے تھے وہ تو کر لو بھیا. آئین شکنی کا کیس کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ابھی بھی کر سکتے ہو. ابھی بھی میں 2 منسٹر سے میری ابھی بات ہوئی ہے, بڑے طاقتور منسٹر ہیں. ان 2 منسٹروں نے ایک اور بات بھی کی, کہتے ہیں یار شاہد خاقان عباسی وہ کہنا کہ اگر اختلاف ہے ان کو پی ایم ایل این سے ہو گیا ہے اور پی ایم ایل این ایشو سے پی ایم ایل این کی وہ تو چھوڑ دے پارٹی اور جا کے اکیلے الیکشن لڑیں اور جیت کے دکھائیں. بڑی صحیح بات کی, میں مانتا ہوں. تو دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ آئین شکنی کا کیس ابھی بھی زندہ ہے, تو وزیر اعظم ذرا طاقت لیں. 2 سینئر وزیر, وہ دونوں ڈاکٹر دانش سے تو بات کر رہے ہیں, وہ جا کے وزیر اعظم سے بھی بات کریں نا. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر دانش سے بات کریں گے, وزیر اعظم سے بات نہیں کریں گے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. وزیر اعظم سے کر رہا ہے, اس پہ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ جی سر, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں سر. عرفان قادر نے وزیر اعظم سے کہا تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ کروا دیا, ان کو کونے میں بیٹھا دیا, ان کو کسی لیگل مسئلے میں بلاتے نہیں ہیں, ان کو بیٹھاتے نہیں ہیں. پوچھ لیتے, آپ نے تو انٹرویو کیا تھا. میری بات غلط ہے کیا؟ آپ نے ان کو ایڈوائزر بنایا, ٹھیک ہے جی, آپ ان کو اٹارنی جنرل نہیں بناتے. اٹارنی جنرل آپ اس لیے نہیں بناتے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ آدمی تو میرے قابو میں نہیں. آپ چیئرمین نیب ایسا آدمی نہیں لاتے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میری پکڑ نہ ہو جائے. آپ اٹارنی جنرل ایسا نہیں لاتے کہ جو بلند طریقے سے یہ کورٹ کے اوپر جو ہے اس نے اکیلے جنگ لڑی ہے. آپ ایسا بہادر تو لاتے نہیں ہیں. آپ لاتے ہیں وہ جو کہ سفارش پہ آتا ہے, جس کے پاس لیگل اتنی آپشن نہیں ہوتی ہے, جو ججز کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, جو آپ کو کمپرومائز کی لائن دیتا ہے, جو کانفلکٹ میں پڑھنے کی منع کرتا ہے. کہاں گئے وہ آپ کے شیر؟ رانا ثناء اللہ شیر کہاں گئے یار؟ وہ بیچارے وہ جو کیا کہتے ہیں پولیس کو جو ہے نا وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گھس گئی. ان کی 2000 پبلک زیادہ نہیں ہے, 2000 پبلک. اور عرفان قادر صاحب کے حوالے سے عرفان قادر صاحب کے حوالے سے 2 چیزیں میں ایڈ کر دوں اس میں. ایک تو استعفیٰ انہوں نے الیکشن کمیشن کا وکیل بننے کے لیے دیا تھا, اور ابھی 2 دن پہلے ان کی مشاورت ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے ریفرنس. ان کو کسی لیگل میٹنگ میں آپ نے سر کیوں نہیں, ابھی 2 دن پہلے ریفرنس, سر ابھی 2 دن پہلے آپ کے پوچھ لیجئے, ابھی لائن پہ لے ان کو پوچھیں سر. 2 دن پہلے ریفرنس کی معاونت کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا سر. وہ سر ان کو کسی مسئلے میں ان کی معاونت, اور جس میں وہ پوائنٹ دیتے ہیں اس پوائنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں.
پوچھے نا پنجاب کے مسئلے میں ان کو کتنا شامل کیا گیا یا ان کیسوں میں کتنا شامل کیا گیا. اس بیچارے کو جو بولنا چاہتا ہے، امان اللہ کرنانی کو آپ کیوں وکیل نہیں کرتے؟